ویلکم بیک اور خبر دیں گے آپ کو، سندھ اسمبلی نے 3.45 کھرب روپے کا بجٹ منظور کر لیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں سنجے سادوانی سے جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے سنجے۔ جی بالکل، وزیر سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں بجٹ بل پیش کیا، جس کے بعد سندھ اسمبلی نے 3.45 کھرب روپے کا جو بجٹ ہے اس کو منظور کر لیا ہے۔ سندھ اسمبلی نے 156 ارب روپے کا ضمنی بجٹ بھی منظور کیا ہے۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے اسمبلی کو آگاہی دی گئی، جو کٹ موشن اپوزیشن کی جانب سے پیش کیے گئے تھے اس میں سے کسی جو کٹ موشن ہے اس پر کوئی کٹوتی نہیں کی گئی، جبکہ حکومت اور اپوزیشن صرف ایک کٹ موشن پر متفق ہوئے، جو عدلیہ کی طرف سے رقم جو ہے وہ مختص کی گئی تھی، اس کٹ موشن کے ذریعے صرف رقم جو ہے وہ کٹوتی کی گئی۔ باقی جو بھی کٹ موشن اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائے گئے تھے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج جو فنانس بل سندھ اسمبلی سے منظور ہوا ہے اس میں 6 موصلات جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں، پروفیشنل ٹیکس جو ہے اسے ختم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مالی سال آئندہ جو ہے اس میں جو گاڑیاں کمرشلز ہیں ان کا صرف 1000 روپے ٹیکس کیا گیا ہے، تو سندھ حکومت کی جانب سے ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے عوام کو۔ کئی جو ٹیکس ہیں ان میں جو ہے وہ فائدہ پہنچایا گیا ہے، جس طرح سنیما، جس طرح آرٹ کی جو ثقافتی سرگرمیاں ان پر کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ شہید میجر سید معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ اور اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ میجر سید معیز عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ شہید نے بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی بلند روایات قائم کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پوری قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، ہم شہداء کے قرضدار ہیں، شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ میجر معیز سراروغہ میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید کا جسد خاکی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کے لیے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے دورہ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز کے اجلاس میں شرکت کی۔ بیجنگ میں ہونے والے اجلاس میں عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا گیا۔ قومی سلامتی مشیر کی چینی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، جس میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ مشیر قومی سلامتی نے پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جنگ بندی کی تھوڑی بہت خلاف ورزی ہوئی تھی، لیکن اب اسرائیل ایران سیز فائر پر اچھے سے عمل ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ایران اور اسرائیل اسکول کے بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، پھر دونوں نے کہا بس بہت ہو گیا اور جنگ بندی پر راضی ہوئے۔ میرے کہنے کے بعد اسرائیلی طیارے واپس آئے۔ غزہ کے معاملے پر بھی بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ And then they said, let's stop. Big fight, like 2 kids in a schoolyard agreed to the ceasefire. And it was a very equal agreement. They both said, that's enough. I think it was just a tremendous victory for everybody. Israel came back yesterday. I was so proud of them because they came back. You know, they went out because they felt there was a violation. And they came back, and it was a great thing. And it's going very well, including Iran. Look, you know, they've got a country. And they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Separately, even before this, we were very close to making a deal on Gaza. I think this helped. ایرانی جوہری تنصیبات تباہ ہوئیں یا نہیں؟ صدر ٹرمپ اور امریکی میڈیا کے متضاد دعوے سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا نے انٹیلیجنس کی ابتدائی جائزہ رپورٹ شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا، ایران کی جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئیں۔ صدر ٹرمپ نے رپورٹ مسترد کر دی، کہا ایرانی جوہری تنصیبات حملے میں ختم ہو چکی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے بھی ایران سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ایرانی جوہری تنصیبات تباہ ہوئی یا نہیں؟ امریکی صدر اور میڈیا آمنے سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے ابتدائی جائزہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی، بلکہ اس کا پروگرام صرف چند ماہ پیچھے ہوا ہے۔ امریکی حملوں سے بنیادی مواد بھی تباہ نہیں ہوا۔ تمام سینٹریفیوجز یا یورینیم کے ذخیرے کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا گیا۔ بعض تنصیبات کے داخلی راستوں
रास्तों को नुकसान तो पहुंचा, मगर जेर जमीन इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया पर रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया है। एक्स पर लिखा, ये जाली खबर है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स मिलकर तारीख के सबसे कामयाब फौजी हमले को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। I think it's been completely demolished. I think fake news like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line after me. They want to try and demean. तर्जुमान व्हाइट हाउस ने CNN की रिपोर्ट को गलत और गुमराहकुन करार देते हुए कहा, मालूमात लीक करना संगीन अमल है। तज्जिया खुफिया था। लीक का मकसद ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाना है। पेंटागन ने भी रिपोर्ट की तरदीद करते हुए कहा, ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। हफ्ते को अमरीका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बमबारी करके इसे खत्म करने का दावा किया था। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी बरकरार है। रात में दोनों ने कोई हमला नहीं किया। सदर ट्रंप ने एक्स पर लिखा, जंग बंदी पर अमल हो रहा है। ईरान की वजारत सेहत का कहना है 12 दिन की जंग में इसराइली हमलों में 610 अफराद शहीद हुए, 4000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। इसराइली हमलों में 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेज, 6 इमरजेंसी रिस्पांस बेस और 4 क्लिनिक तबाह हुए। ईरान के हमलों में इसराइल में दर्जनों इमारतें खंडर बन गईं, हजारों अफराद बेघर हुए, 28 इसराइली हलाक हुए जबकि दर्जनों जख्मी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी को तारीखी फतह करार दिया। कौम से खिताब में कहा, ये फतह कई नस्लों तक याद रखी जाएगी। हमने अपनी बका को दरपेश 2 फौरी खतरात का खात्मा कर दिया। वाज़े किया कि ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। हम हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाएंगे। अमेरिका और ईरान में जामे अमन मुआहिदा हो जाएगा। अमेरिकी मंदूब बराए मशरिक वस्ता स्टीव विटकॉफ कहते हैं, ईरान से जामे अमन मुआहिदे के लिए पुराज़्म है। मुस्तकबिल में किसी भी मुआहिदे के तहत ईरान को यूरेनियम अफजोदगी का हक नहीं मिलेगा। ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह की जा चुकी हैं। हमले का मकसद ईरान को यूरेनियम की अफजोदगी से रोकना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रिपोर्ट जामे नहीं, ऑपरेशन कामयाब था। दी हेग में नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू में कहा, ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी शुरू की तो फिर हमला करेंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम कई दहाइयों पीछे धकेल दिया। was very inconclusive. The intelligence says we don't know. It could have been very severe. That's what the intelligence says. So I guess that's correct. But I think we can take that we don't know. It was very severe. It was obliteration, a tremendous attack. It was a complete obliteration. The other team, the other group, Iran, said, let's stop this. 2 Iranians went down to see it, and they called back and they said, this place is gone. So it's just fake news by CNN, which has got no ratings. It's a failed network. CNN, which, as you know, very few people are watching. The New York Times, I call it the failing New York Times. Everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. The last thing they want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen. They're not going to be building bombs for a long time. ईरान अब बैनी जौहरी तवानाई के इदारे IAEA से ताउन नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी है। कौमी सलामती और खारजा कमेटी ने बिल पेश किया। 223 में से 221 सरकार ने हिमायत में वोट दिया। किसी ने मुखालफत नहीं की और सिर्फ एक रुकन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से हतमी मंजूरी के बाद अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। ईरान अपनी जौहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब नहीं करेगा और इंस्पेक्शन के लिए एजेंसी को रिपोर्ट्स भी जमा नहीं कराई जाएंगी। ईरान के शहर यज़्द में इस्राएली हमले में शहीद होने वाले आला फौजी अफसरान को खराज तहसीन पेश करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा है। यज़्द की जामे मस्जिद में फौजी हुकाम ने शहीद फौजी अफसरान के एजाज में तकरीब मुनक़िद की तो लोगों का हुजूम उमड़ आया। आर्मी चीफ और कमांडर पासदारान इनकलाब समेत आला फौजी अफसरों और जौहरी साइंसदानों को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पासदारान इनकलाब के शहीद सरबराह हुसैन सलामी को जुमेरात को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। अदना न्यूज एजेंसी का कहना है कि कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा हफ्ते को सुबह 8 बजे तेहरान में अदा की जाएगी। हुज्जतुल इस्लाम मोहसिन महमूदी का कहना है कि हफ्ते को इनकलाब स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक शहदा की तशहीह की जाएगी और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کو تاریخی فتح قرار دیا. قوم سے خطاب میں کہا یہ فتح کئی نسلوں تک یاد رکھی جائے گی. ہم نے اپنی بقا کو درپیش 2 فوری خطرات کا خاتمہ کر دیا. واضح کیا کہ ایران نے ایٹمی منصوبے کی دوبارہ کوشش کی تو ناکام بنائیں گے. اسرائیل کو آج تک وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے بہتر کوئی دوست نہیں ملا. ہم حماس کو شکست دیں گے اور غزہ سے زندہ اور مردہ یرغمالیوں کو واپس لائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو باضابطہ طور پر نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. جارجیا سے ریپبلکن رکن کانگریس بڈی کارٹر نے صدر ٹرمپ کی نامزدگی کے لیے نوبل کمیٹی کو خط لکھا. کارٹر نے ٹرمپ کے کردار کو غیر معمولی اور تاریخی قرار دیا. بڈی کارٹر نے لکھا کہ دنیا میں دہشت گردی کے سب سے بڑے ریاستی معاون کو مہلک ترین ہتھیاروں کے حصول سے روکنے اور اسرائیل ایران میں مسلح تنازع کے خاتمے میں ٹرمپ کے غیر معمولی اور تاریخی کردار کے اعتراف میں نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں بریڈ اسٹریٹ کے سروے میں پاکستانی کنزیومر انڈیکس 2022 کے بعد بہت اچھا رہا. مہنگائی میں کمی اور ملازمتوں میں اضافہ ہوا. سروے میں کہا گیا ہے پاکستان کے اگلے 6 ماہ کا آؤٹ لک بھی بہت اچھا ہے. بریڈ اسٹریٹ کا سروے پبلش ہوا ہے. پاکستان's consumer confidence at highest since 2022 کہ they see inflation fears easing, job prospects improving and outlook for next 6 months the strongest in years. یہ تو پورا سال ہم سنتے رہے ہیں کہ منی بجٹ اب آیا but none of that has actually transpired. The policy rate coming down and the debt servicing coming down by 800 billion rupees to have that fiscal space available through which we are funding other areas including defense. Subsidies are actually going down next year. Gone are the days when the Prime Minister used to come to the office and go back from the office in a helicopter. Expenditure کی بات کرتے ہیں تو it has to start from the top. تو ساری ڈیجیٹلائزیشن کی اس وقت ایفرٹ ہو رہی ہے. مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں شفافیت لائی جائے, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ لایا جائے. جو PSDP ہے وہ 1 ٹریلین ہے, لیکن اگر آپ سارے صوبوں کا ADPs ملائیں تو it's more than 4 trillion. عالمی بینک نے پاکستان میں 2 منصوبوں کے لیے $194 ملین کی منظوری دے دی ہے. یہ رقم بلوچستان میں تعلیمی نظام میں بہتری اور پانی کی فراہمی کے لیے خرچ ہوگی. معیاری تعلیم تک رسائی اور فراہمی منصوبے کے تحت $100 ملین خرچ کیے جائیں گے. عالمی بینک کا کہنا ہے تعلیم تک رسائی پروجیکٹ سے 2.5 لاکھ بچے مستفید ہوں گے. 5,000 اساتذہ کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے گی. تعلیم تک رسائی پروگرام کے تحت 400 طالبات کو اساتذہ کے لیے اسکالرشپ دی جائے گی. بلوچستان میں ہی دوسرے منصوبے پر $94 ملین سے زراعت کے لیے پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا. فراہمی آب کے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے گا. منصوبے کے تحت کوئٹہ میں بھی پانی کے فراہمی کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا. آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے. چیف جسٹس رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں. جسٹس منصور علی شاہ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات کی درخواست پر ریمارکس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وکیل نے کہا کہ ارجنٹ مسئلہ درپیش ہے. KP کا بجٹ سیشن چل رہا ہے. بانی PTI سے ملاقات کی درخواست ارجنٹ سنی جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. چیف جسٹس یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں, یہی بہترین طریقہ ہے. نواز شریف کو مائنس کرنے والا خود پارٹی اور گھر سے مائنس ہو گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی PTI کو ان کی بہن اور پارٹی نے ہی مائنس کر دیا. علیمہ خانم مسلسل علی امین گنڈا پور کے خلاف سازش کر رہی ہیں. علی امین گنڈا پور نے بھی اپنے خلاف سازشوں کا اعتراف کر لیا ہے. عظمہ بخاری نے کہا علی امین نے بطور چیف ایگزیکٹو بجٹ منظور کرایا ورنہ گھر جانا طے تھا. علیمہ خانم گروپ اور PTI کا سوشل میڈیا سیل علی امین کے خلاف مہم چلا رہا ہے. اسلام آباد میں بارش کے باعث سرینا چوک کے قریب نوتعمیر سڑک بیٹھ گئی ہے. CDA حکام کی جانب سے سڑک کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں ذوالقرنین حیدر سے. سرینا چوک میں موجود ہوں اور اس کا وزیر اعظم نے افتتاح بھی کیا تھا. چند مہینوں میں یہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کیا گیا تھا, لیکن مونسون کی آمد سے قبل ہی یہاں جو کیا ہوا کام ہے وہ سامنے آنے لگا ہے. یہ یہاں پر سڑک جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے. اب مشینری یہاں پر آ چکی ہے اور کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں بھی مکمل طور پہ دراڑیں پڑ چکی ہیں. یہ بیسیکلی جو سائیڈ لائن بنائی گئی تھی تاکہ بارش کا جو پانی ہے وہ سڑک پر جمع نہ ہو, تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے بھی
जो है जो मेन श्रीनगर हाईवे है वहाँ पर भी सड़क बैठ गई थी। इसी तरह F8 एक्सचेंज जो है वहाँ पर भी यही सूरत हाल रही है। इसमें तो कोई शक नहीं कि काम तो दिनों में हुआ है, लेकिन क्या काम मियारी है वो आपके सामने है कि पहली बारिश हुई है और सड़क जो है बैठ गई है। CDO काम का भी कहना है कि जहाँ जहाँ भी दरारें हैं या सड़क को नुकसान पहुँचा है बारिश की वजह से, तो हम फौरी तौर पे जो है उसकी मुरम्मत कर रहे हैं। चीनी माहिरीन ने माइक्रो ड्रोन तैयार कर लिया जिसका हजम मच्छर के बराबर है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी का तैयार करदा माइक्रो ड्रोन जासूसी, फौजी और तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।